بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو شوشوں کے بارے میں تفصیل سے بیان کر چکی ہوں، اور اس ویڈیو میں اس کا خلاصہ بتانے جا رہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ کچھ حروف شوشوں کی شکل میں لکھے جاتے ہیں، بے پے تے ٹے سے، نون اور ہی وغیرہ، حمزہ بھی اس میں شامل ہے۔ نمبر 2 کہ مختلف حروف کے ساتھ شوشوں کی شکلیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3 الف لام دال کاف، یہ وہ حروف ہیں جن سے پہلے والا شوشہ لازمی طور پر نیچا یا مڑا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے سامنے مثال میں نے رکھی ہے، بیان، اس میں دیکھیں یہ الف یا، پیدل، اس میں یہ اور دال دیکھیں، پبلک، اس میں بے اور لام کے ساتھ شوشے آپ دیکھیں، اسی طرح یہ نیلی وغیرہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایک ساتھ کئی شوشے آنے کی صورت میں ایک شوشہ اونچا اور ایک نیچا ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ نون یا نون غنہ اگر ہوگا تو اس سے پہلے والا شوشہ لازمی طور پر اونچا ہوتا ہے، یعنی اس سے اوپر آتا ہے، مثلاً ہے، ہیں اور مکین۔ چھٹی بات یہ ہے کہ سین سے پہلے والا شوشہ لازمی طور پر اونچا ہوتا ہے، مثلاً 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں میں نے، بس، 30 اور 33۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ سواد ہمیشہ شوشے کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یعنی بغیر شوشے اگر آپ کوئی لفظ لکھیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں۔ تو وہ ان تمام اصولوں کی بنیاد پر سواد جب لکھتے ہیں تو کہیں اس کا شوشہ کرو ہو جاتا ہے اور کہیں اس کا شوشہ اونچا ہوتا ہے۔ مثلاً یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے اگر ہم صابن لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے، یہ اس طریقے سے۔ اس میں یہ دونوں چیزیں آ گئیں، سواد الف سے پہلے والا شوشہ اس میں ابھار میں ہے، اور یہاں نون سے پہلے والا شوشہ اونچا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم صبر لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے، سواد کے بعد والا شوشہ اونچا اٹھے گا۔ تو یہ کچھ آپ کے سامنے میں نے اس کا مختصراً جائزہ لیا ہے۔